الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء و سید المرسلین سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ پچھلی جمعرات کو درس نمبر 6 تھا اور عقیدہ نمبر 5 اور 6 بیان ہوا تھا۔ آج ہمارا درس بھی 7 ہے اور عقیدہ نمبر بھی 7 ہے۔ 7واں عقیدہ کیا ہے کہ کائنات عالم میں وہی کچھ ہوتا ہے جس کا اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتے ہیں۔ بغیر اللہ کے ارادے کے دنیا میں کسی بھی چیز کو نہ وجود ہے نہ ظہور ہے، نہ وہ شخص موجود ہو سکتی ہے اور نہ اس کا ظہور ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کے ارادے سے وجود بھی ہے اور اللہ کے ارادے سے ظہور بھی ہے، اس کی وضاحت ہو رہی ہے ابھی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کہ اللہ رب العالمین کا معاملہ یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لیں تو صرف اتنا ہی کہتا ہے کہ ہو جا، پس وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اس میں ایک بات یاد رکھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا جو ارادہ ہے، یہ لفظ کن اللہ نے ارشاد فرمایا، کن کاف نو پیش کن، تو وہ چیز وجود پذیر ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کے اندر ایک بات یاد رکھنا چاہیے، مثلا ایک شخص کے اولاد نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے کلمہ کن فرما دیا کہ اس کی اولاد ہوگی، تو کن کا یہ مطلب نہیں لینا چاہیے کہ اس کو فٹ سے اولاد ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بیوی کو امید ہو جائے گی اور طبعی طور پر نظام فطرت کے تحت، قانون ربانی اور قانون الہی کے تحت 9 مہینے کے بعد ہی اس کے بچے کی ولادت ہوگی۔ تو ایک ہے وجود اور ایک ہے ظہور، دونوں کو یاد رکھ لینا چاہیے۔ ایک ہے مثلا آپ نے کسی چیز کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا اور اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی کہ یہ چیز اللہ دے دیں گے، تو گویا کہ علم الہی کے اعتبار سے آپ کی دعا قبول ہو گئی اور جو چیز آپ نے مانگا ہے اس کو اللہ نے عالم غیب میں اس کو وجود عطا کر دیا۔ لیکن وہ ظاہر کب ہوگی؟ وہ ظاہر کب ہوگی؟ اپنے وقت پر ہوگی۔ تو انسان کو چاہیے کہ یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ کے ارادے سے چیز کا وجود بھی ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے نظام قدرت کے تحت اس کا ظہور بھی ہوگا۔ جیسے دانہ ڈالا اپنے کھیت میں فصل کے لیے تو پودے نکل گئے، تب اللہ تعالیٰ کے علم کے اعتبار سے پودے سے غلہ نکلنا ہو گیا، لیکن وہ 3 مہینے کے بعد ہی پورا درخت تناور ہوگا، پھر اس میں بالی نکلے گی، اس میں دودھ آئیں گے، اس میں دانے بنیں گے، دانا پکے گا، پھر آپ کھیت سے کاٹ کے لے کے آئیں گے۔ تو انسان کو کبھی بھی عجلت نہیں مچانی چاہیے۔ ہم لوگوں کا مزاج یہ ہو گیا ہے کہ ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ ہمارے دعا کی قبولیت کا یہ اثر ہونا چاہیے کہ ہم نے رات میں مانگا اور صبح میں وہ چیز ہو جائے۔ ایسا بھی ہوتا ہے، اور اللہ نے جو کہا کلمہ کن میں، اس کلمہ کن میں دونوں ہی صلاحیت ہے، لیکن اللہ کے ارادے سے، اس لیے اللہ نے کہا اذا اراد شیئا، تو اللہ تعالیٰ جب ارادہ کرتے ہیں تو وہ چیز کا عالم غیب میں وجود ہوتا ہے، لیکن وقت پر اس کا ظہور ہوگا۔ آپ نے کہا یا اللہ مجھے اپنی نسبت عطا کر دیجیے، اللہ مجھے اپنے اولیاء صادقین اور صدیقین اور صالحین میں داخل کر لیجیے، اللہم آمین، آپ بھی کہہ دیجیے۔ لیکن اللہ نے طے کر دیا کہ آپ کو اولیاء صادقین میں اللہ داخل فرما لیں گے، تو علم الہی میں اب آ گئی بات۔ اب اس کے اعتبار سے اللہ، ایک تو یہ ہے کہ بغیر آپ کی کسی محنت کے اللہ تعالیٰ ایک ہی دن میں آپ کو غوث قطب کے مقام پر پہنچا دے، ایسی بھی تاریخ میں مثالیں ہیں جی، ایسی بھی تاریخ میں مثالیں ہیں۔ فضیل ابن عیاض گئے تھے کہیں ڈاکہ ڈالنے کے لیے، صرف ایک آیت سنی الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، اور سچے دل سے توبہ کیا، ابھی گھر سے جہاں ڈاکہ ڈالنے گئے تھے واپس بھی نہیں ہوئے تھے، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کی انابت کو دیکھ کر کے ان کو ولایت کا مقام عطا کر دیا۔ تو یہ بھی اس کی ایک شان ہے جی، یہ بھی اس کی
احسان ہے، لیکن فطرت الہی، سنت الہی، قدرت الہی یہ ہے کہ وجود ہوگا اور اس کا ایک ظہور کا وقت ہے، اس کے ایک ظہور کا وقت ہے۔ اب ایک شخص نے، اس کی بیوی بانجھ ہے، اللہ نے فیصلہ کر دیا اب اس کو، بھائی اس کے بانجھ پن کو ختم کریں گے، لیکن اس کی بیوی امید سے ہو گئی، حاملہ ہو گئی، تب 9 مہینے کے بعد ہی ظہور ہوگا اس کا، 9 مہینے کے بعد۔ تو ہم لوگ کو چاہیے کہ عقیدہ اپنا صحیح رکھیں جی۔ تو کلمہ کن میں جو یہ ہے معنی کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کریں گے، عطا کریں گے۔ تو یہ جو عقیدہ آیا کہ کوئی بھی چیز دنیا کی بغیر اللہ کے ارادے کے ہو ہی نہیں سکتی جی، بغیر اللہ کی مرضی کے۔ اللہ نے بار بار کہا ہے، بار بار آپ سنتے ہیں، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا جی۔ اللہ تعالیٰ علیم و حکیم ہے، ہم علیم و حکیم نہیں ہیں، اس لیے یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ ہوگا وہی جو اللہ۔ اس سے کیا ہے کہ انسان کو عافیت مل جاتی ہے، اس سے انسان مومن کو تسلی مل جاتی ہے، اس سے انسان کو دھارس مل جاتی ہے۔ اب ایک انسان کہے اللہ مجھے جنت دیجئے، جس کا مطلب اللہ تعالیٰ اس کو ابھی مار دیں اور لے جائیں جنت میں، تو ایسا تو اس معاملے میں ہم سوچتے نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ ہم کو جنت دے دے، کیا مطلب مرنے کے بعد دیجئے گا، ابھی مجھے مت ماریے۔ ہاں، تو یہاں تو ہم سمجھ میں آ جاتی بات، لیکن بقیہ چیزوں میں ہماری عوام کا، حتیٰ کہ خواص کا حال یہ ہے کہ بھائی ہم نے رات میں دعا مانگا تو چاہتے صبح میں وہ چیز ہو ہی جائے۔ ارے اللہ کے بندو، ایسا کیسا ہوگا؟ وہ میں نے سنایا تھا کہ کسی بزرگ نے اپنے کسی مرید کو اجازت خلافت دے دی، تو خلافت کے بعد کہا دیا خدائی کا دعویٰ نہ کرنا۔ تو مرید نے کہا حضرت یہ بات آپ کی مجھے سمجھ میں نہیں آئی۔ پھر کہا دیکھو میری ایک بات یاد رکھنا، خدائی کا دعویٰ نہ کرنا۔ تو جب مرید نے بار بار پوچھا اپنے شیخ کو، تو شیخ نے کہا کہ جب جو چیز چاہو سمجھو اسی وقت ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ کہ تم خدائی کا دعویٰ کرنے کو، کیونکہ یہ شان تو رب ذوالجلال کی ہے کہ جو چیز چاہتا ہے، جس طرح چاہتا ہے اس کو، اس طرح اس کو ظاہر کر دیتا ہے۔ تو میرے خیال سے آج کا درس اتنا ہی رہنے دیا جائے۔ سبحان اللہ بحمدی، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔